السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم صدق اللہ العظیم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ بخیر ہوں گے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں احکام قربانی کے احکام قسط وار بیان کروں گا انشاءاللہ۔ آج پہلے قسط بیان کی جا رہی ہے، سماعت فرمائیں۔ قربانی کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل لربک وانحر، آپ اپنے پروردگار کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ بیان القرآن۔ والبدن جعلناها لكم من شعائر اللہ لكم فیہا خیر، الآیہ سورہ حج پارہ نمبر 17۔ قربانی کے اونٹ اور گائے کو، اسی طرح بکری بھیڑ کو بھی ہم نے اللہ کے دین کی یادگار بنایا ہے۔ ان کی قربانی سے اللہ کی عظمت اور دین کی رفعت بلندی ظاہر ہوتی ہے، اور اس حکمت کے علاوہ ان جانوروں میں تمہارے اور بھی فائدے ہیں، مثلا دنیاوی فائدہ کھانا اور کھلانا، اور اخروی فائدہ ثواب، تو تم خود بھی کھاؤ اور بے سوال اور سوالی محتاج کو بھی کھانے کو دو، کہ یہ دنیاوی فائدہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقوی اور اخلاص پہنچتا ہے۔ اخلاص والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ قربانی میں اخلاص یہ ہے کہ خاص حق تعالیٰ کے لیے اور اس سے ثواب لینے کے لیے قربانی کرے۔ بیان القرآن پارہ نمبر 17 سورہ حج، ملخصاً حیات المسلمین، صفحہ نمبر 135۔ مسلمانوں نے اللہ تبارک و تعالی سے اقرار کیا ہے، چنانچہ خود قرآن کریم میں ہے کہ مسلمانوں نے یہ اقرار کیا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا پالنہار ہے۔ آیت نمبر 162، پارہ نمبر 8 سورہ انعام۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ دنیا کے بڑے بڑے کشور ستانوں، عظیم الشان ذاتوں اور خشکیوں اور سمندروں پر حکمرانی کرنے والی قوموں کو ہم آثار قدیمہ کے کھنڈروں، بوسیدہ قبروں، قومی روایتوں اور تاریخ کے کہنہ اوراق میں ضرور دیکھ سکتے ہیں، مگر تمام مجمع اولین و آخرین میں ایک انسانی ہستی بھی ایسی نہیں مل سکتی جس کے اعمال حیات صفحوں اور مٹی کے ڈھیروں میں نہیں، بلکہ کروڑوں انسانوں کے اعمال کے اندر سے اپنی حیات کا ثبوت دے سکتے ہیں۔ ذی الحجہ کی نویں تاریخ کو دنیا کے سامنے اسوہ ابراہیمی کی لازوال زندگی کا یہ عجیب منظر ہوتا ہے، جبکہ تاریخ کئی ہزار برس آگے بڑھ کر لوٹتی ہے تاکہ اسلام کے داعی اول کی زندگی کو ایک بار پھر دہرا دے۔ لاکھوں انسانوں کا مجمع ہوتا ہے جس میں ہر وجود پیکر ابراہیم بن جاتا ہے، اور مقام خلت کی سلطنت تعین و تشخص کو فنا کر کے اس پورے مجمع کو ایک ابراہیم خلیل اللہ کی صورت میں نمایاں کر دیتی ہے۔ دوستوں، انسان جو بھی عمل کرتا ہے تو اس کو نیت و اخلاص کے بقدر اجر و ثواب ملتا ہے، مقدار اور تعداد پر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، رواہ البخاری۔ بے شک کاموں کا بدلہ صرف نیت کے اعتبار سے ملتا ہے، مگر قربانی ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی مقدار بھی مطلوب ہے اور اس پر اجر و ثواب بھی۔ قربانی کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قربانی سے زیادہ کوئی اور محبوب عمل نہیں ہے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم وانه ليأتي يوم القیامة بقرونها واشعارها واصلافها وان الدم ليقع من اللہ بمكان قبل ان يقع بالارض فطيبوا بها نفسا، رواہ الترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ کوئی محبوب عمل نہیں ہے، اور بے شک قربانی کا جانور قیامت کے میدان میں اپنے سینگوں،
بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور بے شک قربانی میں بہایا جانے والا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں قبولیت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ پس خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ عن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ قال قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف يا رسول الله قال بكل شعرة من الصوف حسنة رواہ احمد و ابن ماجہ مشکات صفحہ نمبر 129 باب فی الاضحیہ الفصل الثالث۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت یعنی طریقہ ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ تو پھر ہمارے لیے اس میں کیا اجر و ثواب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اون کا کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اون کے ہر بال کے عوض میں بھی ایک نیکی ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ قربانی کی اہمیت و فضیلت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر قربانی کرتے رہے ہیں۔ کبھی بھی قربانی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک نہیں کیا۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینة 10 سنین یضحی رواہ الترمذی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا اور برابر قربانی کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی طرف سے قربانی کرنے کا حکم کرنا۔ وعن حنش قال رأيت عليا يضحي بكبشين فقلت له ما هذا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه رواه الترمذی۔ حضرت حنش رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو دیکھا کہ وہ 2 مینڈے کی قربانی کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ کیا ہے؟ یعنی آپ کی طرف سے 1 مینڈے کی قربانی کافی تھی، آپ 2 مینڈے کی قربانی کیوں کرتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں آپ کی طرف سے بھی قربانی کروں تو 1 قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتا ہوں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ قربانی کی فضیلت اور اس کا ثواب۔ حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس طرح قربانی کرے کہ اس کا دل خوش ہو اور وہ قربانی میں ثواب کی نیت رکھتا ہو، وہ قربانی اس شخص کے لیے دوزخ سے آڑ ہو جائے گی۔ طبرانی کبیر احکام قربانی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ اٹھ اور ذبح کے وقت اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو، کیونکہ قربانی کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، اس کے ساتھ ہی تیرے لیے تمام گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ اور یاد رکھو قیامت کے دن اس قربانی کا خون اور گوشت لایا جائے گا اور تیرے میزان عمل میں 70 حصے بڑھا کر رکھ دیا جائے گا۔ حیات المسلمین صفحہ نمبر 127 احکام قربانی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔